میں کہہ رہا تھا کہ حضرت حسین کے جو قاتلین تھے یزید نے پھر عبید اللہ بن زیاد نے ان کو بدلہ لیا تھا، ان کو کچھ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، ایسا کچھ ہے کیا؟ دیکھیے ہم بار بار آپ کے سامنے، بلکہ اس اسٹریم میں نے بار بار یہ چیز واضح کیا ہے کہ اچھا یہ وضاحت تو میں بعد میں پیش کروں گا، پہلے میں آپ سے یہ ایک سوال کر لوں کہ جو لڑائی ہوئی تھی کربلا میں، اس میں صرف حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے والے قتل نہیں ہوئے تھے، حکومت کے لوگ بھی تو قتل ہوئے تھے کہ نہیں قتل ہوئے تھے؟ حکومت کے افراد قتل ہوئے تھے نا؟ ہاں، حکومتی افراد بھی قتل ہوئے تھے نا؟ تو یہ جو قافلہ تھا، ان قافلے والوں نے بھی تو مارا تھا کئی لوگوں کو، تو ان کا بدلہ لیا گیا؟ بھائی ایک ہی جان تھوڑی گئی تھی، ایک ہی جان گئی تھی، یعنی واقعہ کربلا میں صرف حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اور بھی کئی جانے گئی، دونوں طرف جانے گئی تھی نا، باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی، اس لڑائی میں طرفین کی جانے گئی تھی، تو اس طرف سے جو جانے گئی تھی، یعنی حکومت کے جو افراد قتل کیے گئے، ان کا بدلہ لیا گیا، ان کے قاتلین پر جو ہے حد جاری کی گئی یا کوئی کارروائی کی گئی؟ جی اچھا یہ بتا دیجیے کہ اس واقعے میں ایک نہیں بہت بڑی تعداد قتل ہوئی، ان میں سے کسی ایک کا جو ہے بدلہ لیا گیا؟ تو پھر سوال حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے تعلق سے کیوں؟ جب دو طرف سے لڑائی ہوئی تھی، ایک طرف حکومت کے افراد تھے، دوسری طرف کوفی غدار تھے، حسین رضی اللہ عنہ ان کے قافلے تک کوئی لینا دینا نہیں تھی، وہ تو زبردستی ان کو گھیر لیے تھے، ایسا معاملہ کھڑا ہو گیا تھا، لیکن دونوں طرف جب دونوں طرف قتل ہوا ہے، خون خرابہ ہوا ہے، تو اس طرف سے بھی لوگ مارے گئے ہیں، اس طرف سے بھی لوگ قتل ہوئے ہیں، تو اگر بدلہ لے لیا گیا ہو، ایک طرف سے بدلہ لیا گیا ہوتا، کچھ لوگوں کا لیا گیا ہوتا، تو سوال اٹھاتے کہ بھائی ان کا بدلہ کیوں نہیں لیا گیا جبکہ سب کا لیا گیا؟ تو بھائی یہاں تو کسی کا بدلہ نہیں لیا گیا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں صفین میں دونوں طرف شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ دونوں طرف قتل ہوئے نا، علی رضی اللہ عنہ کی طرف کے اطراف، علی رضی اللہ عنہ کی طرف جو لوگ تھے ان کا بھی قتل ہوا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف جو لوگ تھے ان کا بھی قتل ہوا۔ یہ بتائیے دونوں میں سے کسی کا بدلہ لیا گیا قتل کا؟ ہاں جناب۔ اچھا اس سے پہلے جمل دیکھیے، جو جنگ جمل ہے اس سے پہلے جمل میں بھی دیکھیے اس طرف بھی لوگ قتل کیے گئے، اور ادھر بھی بہت بڑی ہستیاں قتل ہوئی، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی صحابی، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے یہ لوگ شہید کیے گئے، بلکہ ان کو حدیث میں شہید بھی کہا گیا، ان کا بدلہ لیا گیا ان کی شہادت کا؟ ہاں ٹھیک ہے، جس نے بھی کردار ادا کیا، لیکن کیا قاتلین نامزد بھی تھا؟ وہ تو علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے بھی تھا نا دوڑ کے، زبیر رضی اللہ عنہ کا قاتل، زبیر رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کے علی رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ ڈال کے گیا وہ، اور بول کے گیا کہ میں مارا ہوں، میں قتل کیا، اس کو مارا گیا، بدلے میں اس کو گرفتار کیا گیا، اس کو پکڑا گیا، کوئی کاروائی ہوئی اس پہ؟ ہاں جی تھوڑا سا قریب مائک قریب کر کے بولیے تاکہ میں سمجھ سکوں آپ کیا رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اسلام میں آپ کی آواز میں ایک لفظ نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ زبیر رضی اللہ عنہ کے قاتل کا بدلہ لیا گیا، تو کیا کہہ رہے ہیں آپ اس کے جواب میں؟ آپ کا ڈیوائس یا انٹرنیٹ کا پرابلم ہے بھائی؟ چلو میں بات مکمل کر، ان کی بات مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہی، میں بات مکمل کر دیتا ہوں۔ دیکھیں میں اس اسٹریم میں بار بار واضح کر چکا ہوں کہ اسلامی تاریخ میں شہداء کی دو قسمیں ہیں، ایک شہدائے امن، ایک شہدائے حرب۔ شہدائے امن یعنی جو امن کی حالت میں ہیں، یعنی اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، امن کی حالت میں ہے، تلوار نہیں اٹھائے ہوئے ہیں، حالت جنگ میں نہیں ہے، ان کو جا کے کسی نے مار دیا، تو یہ اسلام کا دستور ہے، یہ اسلام کا آئین ہے، اسلام کا قانون ہے کہ ایسے قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ جیسے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح پر حالت نماز میں شہید کیا گیا، مسلح پر، تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلح پہ حالت نماز میں ان کو شہید کیا گیا، تو اس قاتل کا بدلہ لیا گیا،
بلکہ اسی مسجد میں جو ہے مار دیا گیا، مسجد میں اس کا قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، حالت جنگ میں نہیں ہوتے ہیں، کسی کو قتل کرنے وہ نہیں جاتے ہیں، حالت امن میں ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے تمام صحابہ نے بالاتفاق بالاجماع یہ مانگ کیا کہ عثمان بن عفان کے قاتلوں کے بدلہ لیا جائے، اور اسی وجہ سے لڑائی ہوئی، بالآخر بدلہ لیا گیا۔ اس قاتل نے عثمان میں سے کوئی بھی شخص بچا نہیں، سب کو چن چن کے مارا گیا، کسی کو چھوڑا نہیں گیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن خباب، یہ ایک شخصیت ہے، یہ ان کو جو ہے خوارج نے قتل کر دیا تھا۔ خوارج نے جب ان کا قتل کر دیا تو اس کے قاتل کو بھی اور ان کے قتل میں جتنے لوگ شریک تھے ان سے قصاص لینے کے لیے باقاعدہ یہ جنگ ہوئی جو علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیا گیا، وہ بھی حالت جنگ میں نہیں تھے، تو علی رضی اللہ عنہ کے قاتل کو بھی پکڑا گیا اور اس کو مارا گیا۔ ایسے ہی سیدنا خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کی جگہ پہ نماز پڑھانے گئے تھے، تو قاتل نے ان کو سمجھ کے ان پہ حملہ کر دیا، تو اس کو بھی گرفتار کیا گیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے قصاصاً اس کو قتل کروا دیا۔ فتوح مصر میں صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے۔ تو یہ قسم ہے ان شہداء کی جو حالت امن میں شہید ہوئے ہیں، یعنی یہ کہیں لڑ نہیں رہے تھے، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حالت امن میں جتنے بھی مسلمان یا صحابہ یا تابعین شہید ہوئے ہیں، چاہے وہ ابن عمر عبداللہ، چاہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے وہ عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے لوگ بھی حالت امن میں شہید کیے گئے، سب کے قاتل کو پکڑا گیا، سب کے قاتل کو مارا گیا۔ لیکن ایک دوسری قسم ہے شہدائے حرب کی، حرب یعنی جنگ، یعنی وہ شہداء جو جنگ میں شہید ہوئے۔ تو جنگ میں شہید ہونے والے کسی بھی شہید پر کبھی بھی مقدمہ نہیں چلتا ہے۔ جیسے جنگ جمل ہے، اس میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جاتے ہیں، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جاتے ہیں، عمر دونوں کے بیٹے شہید کیے جاتے ہیں، عبیداللہ بن عمر، بہت بڑی شخصیات شہید ہوتی ہیں، لیکن کسی بھی شہادت پر قاتل سے بدلہ نہیں لیا جاتا۔ اس کے بعد جنگ صفین ہے، صفین میں بھی کئی لوگ شہید ہوئے طرفین سے، لیکن کسی پر کوئی مقدمہ نہیں چلتا ہے، بدلہ نہیں لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو اسلامی کی تاریخ کا جو دستور ہے، اسلام کا جو آئین ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو شہدائے امن ہے وہاں بدلہ لیا جائے گا، لیکن جنگ میں جنگ ختم ہونے کے بعد کوئی قصاص نہیں چلتا، کوئی کاروائی نہیں چلتی ہے۔ جنگ بند تو اس کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے، وہ فائل وہیں بند ہو جاتی ہے، اس میں کس نے مارا، کس کو مارا، اس کا کوئی حساب کتاب جنگ ختم ہونے کے بعد نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی جنگ ہو، چاہے مسلمانوں کی آپسی جنگ ہو یا باہر کی جنگ ہو، جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں لے لیجئے، جو کفار سے لڑائیاں ہوئی ہیں تو مسلمان جنگ بدر میں شہید ہوئے، جنگ احد میں شہید ہوئے۔ تو ایسا نہیں ہوا کہ جنگ بدر یا جنگ احد میں جن لوگوں نے مسلمانوں کو شہید کیا یا صحابہ کو شہید کیا، وہ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی ان کو پکڑ، وہ زندہ بچ گئے تو ان کو پکڑ کے مارا گیا ہو، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، کیونکہ جنگ ختم تو معاملہ ختم۔ یہی وجہ ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں تھے تو ان کے خاندان والوں نے بھیجا تھا وحشی کو، تو وحشی کو جنگ احد سے پہلے بھی بھیج سکتے تھے نا، کیوں قتل کروایا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ کیونکہ جنگ بدر میں جو ہے قتل کر دیا تھا ان کے رشتہ داروں کو، ان کے چچا کو۔ تو کہا کہ جنگ احد میں بھیجا وحشی کو کہ جاؤ حمزہ کو مار دو تم آزاد۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ احد سے پہلے کیوں نہیں بھیجا؟ کیونکہ وحشی نے اگر جنگ کے بغیر مارا ہوتا حمزہ کو تو وحشی بھی مار دیا جاتا، وحشی بھی قتل کر دیا جاتا، لیکن وحشی نے چونکہ جنگ احد میں مارا تھا اس لیے جنگ ختم، تو یہ حساب کتاب ختم، یہ بچ گیا، بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گیا۔ تو میرے بھائی، چاہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو یا خلفائے راشدین کا زمانہ ہو، صحابہ کا زمانہ ہو، تابعین کا زمانہ ہو، ایسی کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ جنگوں میں ہونے والے شہید کے قاتل کو پکڑا جائے اور اس سے بدلہ لے جائے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ تو شہداء کی دو قسمیں ہیں، شہدائے امن، شہدائے حرب۔ جو شہدائے امن ہے
وہ قتل ہوتے ہیں تو ان سے بدلہ لیا جاتا ہے. یہ اسلام کا قانون ہے. شہدائے حرب, جنگ میں جو شہید ہوتے ہیں یا قتل ہوتے ہیں, ان کے قاتلین کو نہیں پکڑا جاتا ہے. طرفین میں سے کسی بھی طرف سے ایسا نہیں ہوا. چاہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں اٹھا کر دیکھ لیجئے, صحابہ کے دور کی جنگیں دیکھ لیجئے, تابعین کے دور کی جنگیں دیکھ لیجئے, جنگ میں جو دونوں فریق ہیں, دونوں فریق کی طرف سے لوگ قتل ہوتے ہیں, لیکن کسی بھی قتل پر کوئی مقدمہ نہیں چلتا ہے. سمجھ رہے؟ جی جزاک جی اللہ بولیے, خیر. بات واضح ہے نا؟ جی بالکل, جزاک اللہ.